بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمہارے رب کا تم پر فضل ہوتا اور اس کی خاص رحمت ہوتی، اور یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ بہت ہی رأفت کرنے والا ہے، یعنی تم سے ایسی محبت کرنے والا ہے کہ وہ تمہارے احساسات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور تمہارے پر بہت رحمت کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہوتا کہ اگر تمہارا رب ان آیات کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد تمہیں شرم آئی، تمہیں ندامت آئی، تمہیں احساس ہوا تم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ دیکھیے جب ایسی آیات کو سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ مجھے ایک شخص کا پتہ ہے، وہ یہ حرکتیں بہت کرتا ہے۔ ہر ایک کو کسی اور کے بارے میں خیال آتا ہے، کسی کو اپنے بارے میں خیال نہیں آتا۔ آپ آئینے میں جھانک کر دیکھیں آپ نے کتنی حرکت کی ہے اس قسم کی۔ اگر آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا تو ان آیات کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ ناکام ہو گئے۔ آیات آپ یاد بھی کرنے آپ ناکام ہو گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رحیم سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو انسان تائب ہو جائے، جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اس کے معاملے میں اللہ رؤوف رحیم ہے۔ وہ جانتا ہے اس کو بری فیلنگ ہو رہی ہے، گلٹی ہو رہا ہے، اور اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہاری خیر نہیں تھی۔ اگر تمہارا رب اتنا معاف کرنے والا نہ ہوتا نا تو تمہارا تو عذاب آ چکا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو، شیطان کے جو قدم ہیں، قدم کے نشانیاں ہیں، ان کے پیچھے پیچھے مت چلا کرو، شیطان کے راستے میں مت چلا کرو۔ شیطان کا مقصد تھا انسانیت کو ننگا کرنا، شیطان کا مقصد تھا انسانیت کو اپنی عزت بھلوا دینا، اپنی انسانیت بھلوا دینا۔ اس کے پیچھے مت جاؤ۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو جان لو کہ اس نے تو صرف بے حیائی ہی کی طرف تمہیں حکم دینا ہے اور گندے گندے کاموں کی طرف تمہیں حکم دینا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی خاص رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہ جان لو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہونا تھا۔ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، یعنی تم لوگوں پر ناپاکیزگی آتی رہتی ہے، تم غلطیاں کرتے رہتے ہو، لیکن اللہ تمہیں معاف کر کے تمہیں پاک کرتا رہتا ہے۔ تم توبہ کرتے ہو تمہیں دوبارہ پاک کر دیتا ہے۔ اگر تم پر خود اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم بہت غلیظ ہو چکے ہوتے اس وقت تک۔ یہ کہاں کا فارمولا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، دل پر ایک داغ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے دل پر ایک داغ آتا ہے، دوسری غلطی کرتے ہو دوسرا داغ آتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل ڈھک جاتا ہے۔ لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو وہ داغ دھل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ دھل جاتا ہے، اور نہ ہم کچھ بھی کر لیں داغ ہو سکتا ہے کہ نہ دھلے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں، اپنی گندگی کی فکر کرو۔ کسی گندگی کے پیچھے تم اتنے پڑے ہوئے ہو نا، یہ شاید اس لیے کہ تمہیں خود یاد نہیں کہ اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے۔ اور اگر تم اس طرف سے پورے مطمئن ہو چکے ہو کہ تمہاری پاکیزگی تو گارنٹی ہے، اب تمہیں کسی اور کی ناپاکیزگی کی طرف فکر کرنی چاہیے، تو یہ تمہارا اپنا گمان ہے کہ تمہیں اپنی مغفرت کا کوئی احساس نہیں۔ اب تم شیطان کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ شیطان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اپنی غلطی ماننے کے بجائے آدم کے پیچھے پڑ گئے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان کی خامیاں نکالنے شروع ہو گئے۔ شیطان کو اپنی خامی تو نظر نہیں آئی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اگر آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ کو دوسرے کی خامیاں بڑی جلدی نظر آتی ہیں، اپنے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں بہت ڈیفینسو۔ ما زکا منکم من احد، تم میں سے کون پاک ہونا تھا؟ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن جان لو مگر ایسا ہے کہ اللہ خود پاک اسے کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ ناپاکیزگی کی علامت ہے کہ تم کسی اور کے پیچھے پڑ جاؤ، کسی اور کی غلطیاں نکالنے شروع کر دو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ کیا عظیم الفاظ یہاں پر جو تقریباً ہم اس کلام کے آخر تک پہنچنے والے ہیں، کچھ ہی نشستوں میں یہ بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا ہے۔ دیکھو پہلے کہا تھا تم لوگوں نے یہ بات سنتے ہی اپنی مجلسوں میں اپنا کلام کیوں نہیں بدل دیا، ایک دوسرے کو کریکٹ کیوں نہیں کیا۔ آخر میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام گپ شپ کا اللہ خود گواہ ہے، وہ خود سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے تم کیا کہتے ہو اور تمہارے دماغوں میں کیا خیال ہے۔ سمیع علیم میں دونوں طرح کی ہدایت مل گئی۔ ایک، جو تم بات کر رہے ہو وہ احتیاط سے کرنا، خدا سن رہا ہے۔ جو خیال تم سوچ رہے ہو وہ احتیاط سے سوچنا، خدا جانتا ہے۔ سمیع میں ہماری باتوں کی طرف ہدایت اور علیم میں ہماری سوچ کی ہدایت، دونوں۔ واللہ سمیع علیم۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں، ایک آیت خاص جس کا تعلق ایک بڑے عظیم واقعے سے ہے۔ مستح کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، مستح ابن اثاثہ، جو مستح جو گری تھی، جنہوں نے لعنت کی تھی کہ تعیس مستح،
وہ ان میں سے تھے جو بے احتیاطی میں انہوں نے کچھ باتیں کہہ دی تھیں عائشہ کے بارے میں. عائشہ ان کی کزن لگتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بلکہ مستح جو ہے ابو بکر کے کزن لگتے ہیں. تو وہ آئے تھے مکے سے, مستح صحابی تھے, مکے سے آئے تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے, فقیر بن کر آئے تھے بالکل. تو وہ فقراء میں تھے, مہاجرون میں سے تھے, اور وہ ہجرت بھی کر چکے تھے. تو تین ان کے اوصاف ہیں, فقیر بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, اور ہجرت بھی کر چکے ہیں. آف کورس اس کے مزید اب کیا ہے, وہ ابو بکر کے رشتہ دار ہیں رضی اللہ عنہ, اور اب اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہے. تو ہوا یہ تھا کہ ابو بکر صدیق ان کے لیے ایک نان نفقے کا انتظام کرتے تھے, ان کا منتھلی کچھ الاؤنس انہوں نے رکھا ہوا تھا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اپنے کزن ہیں تو ان کا کچھ وہ خیال کر لیتے تھے. جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کی ہے, کیونکہ وہ تو عائشہ ان کی بیٹی ہے, میری بیٹی کے بارے میں اس نے یہ بات کیا, اور دوسرا ہمارے نبی کی محبوب ہے, میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے, اس سے زیادہ کیا تکلیف دینے والی بات ہوگی. اب میں اس کا نام نفقہ نہیں دوں گا, مجھ سے نہیں رہا جاتا. یہ اس انسان کے اتنے بڑے دل ہونے کی علامت ہے. کوئی اور ہوتا, مجھ جیسا کوئی ہوتا, میری بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ کہے, میں یہ کہوں گا کہ اس کو میں نام نفقہ نہیں دوں گا, میں جا کے دانت توڑوں گا اس کے, ماروں گا اس کے منہ پہ, سناؤں گا اس کو. اس انسان کا دل اتنا بڑا ہے, نہ اس نے گالیاں دینی ہے, نہ اس نے مار کٹائی کرنی ہے, نہ اس نے برا بلا کہنا ہے, بس یہ کہنا ہے مجھ سے اب دیا نہیں جاتا, بس دیا نہیں جاتا, یہ نہیں کر سکتا میں. ان کے معاملے میں پھر یہ آیت آئی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, تم میں سے جو لوگ لوگوں پر احسان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لوگوں پر اچھا, فضل کے بنے احسان کرنا عربی میں, تم میں سے جو لوگ احسان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوسروں پر, اور جن لوگوں کے پاس کھلی کشادگی ہے, یعنی مال کی کچھ کثرت ہے, جو ان میں کیپیسٹی ہے, افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے. کس چیز سے روکنا نہیں چاہیے؟ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو, مسکینوں کو اور مہاجروں کو, جو مہاجر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں, کہ ان کو وہ دیں. تین باتیں کی گئی ہیں, قریبی رشتہ دار, مسکین اور مہاجر. اب مستح کے بارے میں سوچئے, قریبی رشتہ دار بھی تھے, مسکین بھی تھے, مہاجر بھی تھے. یہ بات بہت عظیم ہے کہ یہاں پر وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسکینڈل کو پھیلایا مزید آگے, بے احتیاطی سے, جان بوجھ کے نہیں, پھر بھی پھیلایا تو ہے. لیکن اللہ نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے بجائے ان کے تین ایسے اوصاف بیان کیے جس سے وہ مستحق بنتے ہیں. پہلا کہ وہ اپنے ابو بکر کے مستحق بنتے ہیں, وہ اولو القربہ ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں. دوسرا مسکین ہے. تیسرا مہاجرین فی سبیل اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک داد ہی ہے کہ اس نے میری خاطر ہجرت کی ہے. غلطی تو اس نے کی ہے, اس سے غصہ دینے والی بات کی ہے, لیکن کہا تو تھا نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, اللہ کی رحمت نہ ہوتی, اس کا احسان نہ ہوتا, اللہ تمہارے ساتھ رحمت کرنے والا نہ ہوتا, تو کیا ہوتا تمہارا؟ اللہ نے رحمت اتنی کی ہے کہ اس انسان کو اب ہمیشہ کے لیے اس طرح نہیں یاد رکھو کہ اس نے یہ کیا کیا کہا تھا عائشہ کے بارے میں, اس طرح یاد رکھو کہ یہ مہاجر ہے, اللہ کی راہ میں اس نے ہجرت کی ہے. سبحان اللہ. یہی تو آپ دیکھیں مستح کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا عائشہ نے خود, اب اتسبین رجلا شہید بدرا, آپ ایسے انسان کو گالی دیں گی جو بدر کے موقع پر خود گواہ تھے, انہوں نے بدر میں مارکے میں حصہ لیا تھا. اچھی چیزیں لوگوں کی یاد رکھنی چاہیے. لوگ غلطی کرتے ہیں, کبھی کبھی بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں, کبھی کبھی ایسی غلطی کر دیتے ہیں بار بار ان کی شکل دیکھ کے وہ غلطی یاد آ جاتی ہے. آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ باپ ایسے انسان کو دیکھے اور اس کو, جو اس نے اس کی بیٹی کے بارے میں باتیں کی تھی, اس کو یاد نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم لوگوں میں جن کو احسان کرنے کی صلاحیت ہے اور کشادگی ہے دل کی, کتنی کشادگی دل کی مانگی ہے, کہ ایسے انسان کے بارے میں جب اس کو دیکھو تو اس کے بارے میں اچھی چیزیں یاد رکھو کہ کس کا, دیکھو پھر بھی مستحق ہے, پھر بھی مسکین ہے, اللہ کی راہ میں مہاجر ہے, اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آیا. کیا کیا کرو؟ وَلْيَعْفُوا, محبت کے ساتھ معاف کر دو. العفو المغفرہ بالحب, کہتے ہیں محبت کے ساتھ معاف کرنا. دیکھیے معافی کے بھی درجے ہوتے ہیں. کسی نے آپ سے کہا معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, ہاں چلو معاف کر دیا, بس اس سے ملنا نہیں اچھا لگتا, معاف تو میں نے کر دیا, لیکن پھر بھی جو پہلے اٹھنا بیٹھنا تھا ساتھ میں, بات تھی, وہ اب نہیں رہی. وہ ایک درجے کی معافی بھی ہے, یعنی معافی تو ہے لیکن ایک فاصلہ ہو گیا. ایک ہوتا ہے معاف کیا, گلے لگایا, کہا کوئی بات نہیں, اس کو سمجھو کہ یہ کبھی ہوا بھی نہیں تھا, یہ تو ہم بالکل پیچھے چھوڑ چکے ہیں. یہ اس قسم کا جو رویہ ہوتا ہے اس کو عفو کہتے ہیں عربی میں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یا عفو, آپ عفو محبت سے معاف کرنے والے ہیں.
آپ یہ نہیں کہ بس تھوڑا ہچکچاہٹ سے اچھا کر دیا معاف، چلو کر دیا معاف، اب جاؤ، زیادہ تنگ نہیں کرو. یہاں کہا فلیعفو، محبت کے ساتھ. اب محبت کے ساتھ کیسے معاف کریں؟ دیکھیے اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے میں ذرا ہچکچا کے تو معاف کر دوں، محبت کے ساتھ کیسے معاف کروں؟ پھر کہا ولیصفحوا، اور نہ صرف یہ کہ معاف کریں، انہیں صفحہ پلٹ دینا چاہیے. صفحہ پلٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے صفحے پہ تھا وہ نظر نہیں آتا. اب ایسا کرو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، اور مٹی پاؤ، رہنے دو، اب دوبارہ اس کے بارے میں سوچو بھی مت، جو گیا وہ گیا. انگلش میں ایکسپریشن ہے بیری دا ہیچڈ، وہی بات ہے مٹی پاؤ، رائٹ؟ تو یہاں پر ولیعفو ولیصفحوا، آپ محبت سے معاف کریں، اور اب آپ صفحہ پلٹ دیں، مٹی پائیں، اور آپ بالکل دوبارہ اس کے بارے میں یاد ہی نہ رکھیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. کیسے ممکن ہے یا رب، اس نے جو حرکت کی ہے وہ تو ایسی ہے کہ اس کو سوچ سوچ کے کڑتا ہے دل، کیسے بھول جائیں؟ آپ کے خلاف کن کے لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا کیا آپ کے ساتھ ظلم کیے ہیں. آپ کو کبھی کسی کو اپنی سانس یاد آتی ہے، کسی کو بیوی یاد آتی ہے، کسی کو بچے یاد آتے ہیں جیسے بدتمیزی کی تھی، کسی کو والدین یاد آتے ہیں، کسی کو چچا یاد آتا ہے، پتہ نہیں کون کون یاد آتے ہیں. خاص کر رشتے داری ہوتے ہیں زیادہ تر جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے جو آپ کے زیادہ قریب ہے وہ آپ کو زیادہ تکلیف دینے کا وہ اس کی صلاحیت ہے. جو دور کے ہیں وہ کچھ کیا بھی دیں، کیا فرق پڑتا ہے. جو قریب کے ہوتے ہیں ان کی لگتی ہے، پھر وہ بھولتی بھی نہیں ہے، پھر وہ تعلقات بھی ویسے نہیں رہتے. یہاں پر کیا عظیم بات کی ہے، کیا آفر دیا ابو بکر کو. دیکھیے میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بائی دا وے معاف کرنا لازمی نہیں ہے. اللہ نے خود کہہ دیا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. جس نے ظلم کیے جانے کے بعد اپنی مدد کے لیے بدلہ لیا، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا. بدلہ لینے کا اسے حق ہے، قصاص کا حق ہے دین میں. یہاں پر یہ تمام مطالبے کر کے، بہت بڑے مطالبے کیے ہیں ابو بکر صدیق سے. ان تمام بڑے مطالبوں کے بعد ان کو ایک آفر دیا ہے، انسینٹیو دیا ہے کہ دیکھو آئی نو یہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن شاید اس ایک انسینٹیو سے تمہیں کچھ انکریجمنٹ مل جائے، تمہیں حوصلہ مل جائے، تم کر لو. کیا انسینٹیو ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں اس چیز سے محبت نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم اسے معاف کر دو، محبت سے معاف کرو، صفحہ پلٹ دو، دوبارہ اس چیز کا ذکر بھی مت کرنا، اپنے دل سے بالکل وہ بات نکال دو، اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں کہ تمہاری معافی گارنٹی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان آیات کے بارے میں، یہ مت سمجھنا کہ یہ بری ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے، اچھی ہے ہمیشہ کے لیے. بل ہوا خیر لکم، میری اور آپ کی مغفرت آخرت میں اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ اس سے عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ کون سی نفرت ہے، کون سا غصہ ہے، کون سا آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے، کون سا آپ کے دل میں انصاف کا جذبہ ہے، جس کے اندر ڈوب کر آپ کو اپنی مغفرت کی بھی فکر نہیں رہی؟ مجھے نہیں چاہیے اپنی مغفرت. اللہ نہیں کہہ رہا کہ لے لو، جان بوجھ کے لے لو، یعنی زبردستی لے لو، یہ نہیں کہا. اگر گارنٹی چاہیے تو پھر معاف کر دو. ویسے یہ مہینہ ہے، شیطان ویسے زنجیروں میں پھنسا ہوا ہے. اگر اس مہینے میں کوئی انسان کو کوئی معاف کرنے کا موقع ملے تو یہ موقع ہوتا ہے، یہ مہینہ ہے معاف کرنے کا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور پھر آخری بات کی ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ تو خود ہی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. اللہ ویسے ہی معاف کرنے والا ہے، میننگ اللہ ویسے بھی معاف کر دے گا، لیکن یہاں تمہیں ایک گارنٹی دی جا رہی ہے. اللہ ہمیں اس گارنٹی کا فائدہ اٹھانے کا موقع دے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معاف کرنے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی ہے، پوری امت کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے، اور اس سب کے ہونے کے اللہ تعالیٰ کا اپنا غصہ دیکھ لیں. کہا تھا کتنا کتنا عذاب دوں گا، ایک ایک کو پکڑوں گا، کس نے کتنا جرم کیا ہے، سب کی پوچھ گچھ کروں گا. وہ سب کرنے کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے معاف کرو. اس کانٹرڈکشن کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کا غصہ اور ہمارا غصہ دو الگ الگ چیزیں. یہ بہت اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی. میں آپ کو بات بتاتا ہوں عیسائیوں کے بارے میں. عیسائیوں نے جو کہا ہے نا خدا کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں قرآن کے اپنے الفاظ ہیں. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض
آسمان تو پھٹنے والے ہو جاتے ہیں، زمین پھٹنے والی، سارے ساتوں آسمان پھٹنے والے، جب کوئی کہے کہ الرحمن کا بیٹا ہے، کہ الرحمن نے بیٹا لیا ہے اپنے لیے، اتخذ الرحمن ولدا، یعنی یہ کلام اللہ کے بارے میں اتنا آفینسو ہے، اتنا غضب دینے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی تھی، توحید کی دعوت دی تھی۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں، اس معاملے میں اللہ کا غصہ اتنا شدید ہے، اتنا شدید ہے، کہتے ہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے ساتھ ساتھ الہ بھی مان لو، تم نے کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام گھبرا کر ان کنت قلتہ فقد لقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا آپ کو پتا ہوتا، انہیں تو پتا ہے، وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انسانیت کو دکھانے کے لیے کہ تم عیسیٰ کے ساتھ اپنے لا لگائے ہوئے تھے کہ یہ بچائیں گے، اس معاملے میں ایسا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس غصے کے باوجود آپ ایک قصے کا جائزہ لیں۔ نجران دور کا علاقہ تھا، نجران میں عیسائی تھے، ان کے جو رہبان ہوتے ہیں نا، جو عیسائیت پڑھتے ہیں، بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ لوگ تھے۔ ان کو دور دراز سے کہیں خبر ملی کہ مدینے میں ایک آدمی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو بائبل میں آئی ہے، اور یہ آخری وحی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو وہ رہبان جو وہاں سے آئے نجران سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے۔ اب جب وہ آئے تو اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں، کہاں ٹھہریں گے؟ وہ مہمان رہے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی، یہ عیسائی پریسٹ کہہ لیں، یہ اب مسجد نبی میں رہ رہے ہیں، وہیں وہ سارا دن گزارتے ہیں، وہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور وہیں بیٹھ کر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناقشہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں عیسائیت کی، تثلیث کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں۔ کئی دن تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اندازہ کیجئے اللہ کی مسجد میں عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، عیسیٰ کی وہ عبادت جس کے بارے میں اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ خدا کا بیٹا ہے، سارے آسمان ہل جاتے ہیں، پھٹنے کو اتر آتے ہیں، اللہ ان کو روکے رکھتا ہے، ان سے سہا نہیں جاتا، اتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ پر۔ لیکن دوسری طرف جتنا غصہ اللہ کو ہے، دوسری طرف نبی کیا کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ حسن ضیافت کرو، ان کا اہتمام کرو، ان کا خیال رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا غصہ اپنی جگہ، بندے کا رویہ اپنی جگہ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو آپ مکس نہیں کر سکتے۔ میں اس کو آپ کی ایک سلی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا سمجھ میں آ جائے، اس کا یہ الگ الگ رکھنا کیوں اتنا ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے ہمارے دین میں۔ میرے بچے ہیں، میرے الحمدللہ 7 بچے ہیں۔ تو ایک دن امیجن کریں، خیال کریں کہ میرا ایک جو چھوٹا بیٹا ہے، درمیانہ بیٹا ولید، اس نے کوئی شرارت کی، ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں بڑے بیٹے نے کوئی شرارت کی، کوئی پلیٹ توڑ دی یا کچھ گرا دیا یا گھر کے اندر فٹ بال کھیلا تھا، کچھ کر رہا تھا۔ اب میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں کہا نہیں تھا نہیں کرنا اس طرح گھر کے اندر؟ اور میرا چھوٹا بیٹا ساتھ ساتھ آتا ہے، ہاں کہا نہیں تھا تم سے؟ غصہ کرنا میرا کام ہے، تم کہاں سے آئے چھٹکو؟ تمہاری کیا مجال، تم غصہ کرو گے؟ اب مجھے اس پہ غصہ، تمہارا غصہ کہاں سے آیا؟ تمہیں کہاں سے لائسنس ملا کہ تم اس کو ڈانٹنا شروع کر دو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ غصہ کر رہے ہیں قرآن میں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غصے والی آیت پڑھ کے ہمیں بھی بڑا غصہ ہے۔ یار تم کون شے ہو؟ وہ اللہ کا غصہ ہے، وہ اس کی چادر ہے، تم کیا چیز ہو؟ اللہ تعالیٰ کو رب کے ناطے غصہ کرنے کا حق ہے، ہمیں عبد کے ناطے اچھا رویہ کرنے کا ہی حق ہے۔ دیکھیں یہاں پر کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اور دوسری طرف ہمیں کہا ہے معاف کرو۔ تمہارا رویہ ہو رہا ہے، تمہیں غصہ نہیں کرنا، تمہیں معاف کرنا ہے، تم یہ کرو، اپنی اوقات جانو، زیادہ سے زیادہ تمہیں انصاف لینا ہے، غصہ خدا کے لیے۔ یہ دونوں کی ایک ڈسٹنکشن ہے آپس میں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں معاف کرنے کے بارے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عظیم بات کی انہوں نے۔ ایک ہے مقتصد، ایک ہے ظالم لنفسہ، ایک ہے سابق بالخیرات۔ مقتصد کہتے ہیں وہ لوگ، یا پہلے ظالم لنفسہ بات شروع کرتے ہیں، ایسے لوگ جو بدلے میں جو کیا تھا اس سے زیادہ لیتے ہیں۔ اس نے مجھے 1 تھپڑ مارا، میں 2 ماروں گا، اس نے 1 گالی دی، میں 12 گالیاں دوں گا، اس نے کسی قبیلے نے 1 کو قتل کیا، میں پورا قبیلہ جلا دوں گا۔ اسے یعنی اوور ری ایکشن، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے اپنے اوپر بھی ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہمیں نہیں ہونا۔ بدلے کے ناطے آپ کسی نے آپ کے خلاف افواہ پھیلائی، آپ ان کے خلاف پھیلا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی افواہ نے بہت زیادہ ڈیمیج کی، اس سے زیادہ آپ نے ڈیمیج کر دی۔
یہ پہلی کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ہے مقتصد، یعنی ایک فیئر آدمی، جو برائی میرے ساتھ ہوئی وہی برائی میں نے دوسرے کے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جو بری کی گئی ہے اسی کی برابر کی برائی اس کے ساتھ کی جائے. قرآن کے اپنی الفاظ ہیں. لیکن آپ کو کیا معلوم کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ نے واپس اسے تھپڑ مارا کہ آپ کے تھپڑ کی تکلیف کہیں زیادہ تھی؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ کو کیا معلوم کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے جب برا بھلا کہا اس کی ڈیمیج کہیں اور زیادہ تھی؟ یعنی اگر آپ 100% فیئر ہونا چاہتے ہیں تو یہ بڑا رسکی معاملہ ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ، ایک تو ہے ظالم، دوسرا ہے یعنی انصاف کرنے والا، لیکن انصاف کرنے والا بھی ظلم کے کبھی کبھی بہت قریب پہنچ جاتا ہے. بہت فائن لائن ہوتی ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ بدلہ لیا ہے، کچھ زیادہ ہی لے لیا، کوئی پتہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ رسکی ہے. پھر تیسرا ہے معاف کرنے والا. اور معاف کرنے والے کے لیے کیا انسینٹیوز ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ظالم ہوگے تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہیں عقوبت آئے گی. اگر انصاف لوگے تو کچھ دیر کے لیے شاید تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن تمہارے غصہ ٹھنڈا ہونے کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلہ لینے کے بعد بھی تم کہو مجھے پھر بھی چین نہیں آیا، میں تو چین کے لیے لیا تھا، میں نے یہ سب کچھ کیا، تو تمہیں پھر بھی چین نہیں آئے گا. اگر معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی چین دے گا، آخرت میں بھی مغفرت دے گا، اور تمہارا رزق آگے کر دے گا. اسی لیے کہا ہے قرآن میں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. بڑی عظیم آیت ہے. دیکھیے قرآن میں طرح طرح کے تحفوں کا ذکر ہے نا. جنت کے درخت ملیں گے، باغ ملیں گے، حور ملے گی، دودھ ملے گا، شہد ملے گا، یہ سب چیزیں ملیں گی. کبھی کبھار وعدہ اتنی عظیم شاہ کا ہوتا ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن جس کی زبان ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اللہ کا کلام، اس میں کبھی کبھار ایسی بات ہوتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا نہیں کہ کیا ملنے والا ہے. کہتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے محبت کے ساتھ معاف کیا اور معاملات کی صلح کر لی، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ. یہ بھی نہیں کہا اس کا اجر تو باغ، اس کا اجر تو جنات، اس کا نہیں، وہ تو اتنا عظیم اجر ہے، اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا، وہ تو ذکر سے بھی آگے ہے، اللہ کے ذمہ. بس فاجرہ علی اللہ، یہ انسینٹیو دیا ہے معاف کرنے کا. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ ہمارے لیے بہت اہم تعلیم ہے. ہمیں اگر جتنا ہم اس کو اپلائی کر سکیں، یا اب اس حلقے میں اس نشست میں کچھ ایکسیپشنز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ یہ جو ساری بات ہو رہی ہے نا ناجائز تعلقات والی، یہ صرف ان ناجائز تعلقات کی بات ہو رہی ہے جو دونوں رضامند پارٹیوں کے بارے میں ہو. اگر کسی ایک نے دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو فورس کیا ہے، اسالٹ والی بات ہے، ریپ والی بات ہے، اس قسم کی بات ہے، ان میں سے کوئی چیز اپلائی نہیں ہوتی. وہ تو جرم ہے، وہ تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے خلاف جرم ہے. باقی چیز خدا کے خلاف جرم ہے. وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حدیث کا مطالعہ کیا تھا تبھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اب دوبارہ بتا رہا ہوں. فیملی کے اندر اگر کوئی ابیوز وغیرہ کا معاملہ ہے، اس کو رپورٹ کرنے کا آپ کو حق ہے، اس کی جسٹس دینے کا آپ کو حق ہے. مرد ہو یا عورت ہو، اگر ابیوز ہو رہی ہے تو خاموشی پہ بیٹھ کر نہیں یہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کور کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے. نہیں، گناہ چھپانے چاہیے، جرائم نہیں چھپاتے. کوئی انسان کسی اور انسان کو تکلیف دے رہا ہے، وہ آپ چپ کر بیٹھ کر نہیں سہ سکتے، اس کے بارے میں آواز اٹھانی پڑتی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے کہ اپنے خلاف ہی اٹھانی پڑے، اپنے گھرانے کے خلاف اٹھانی پڑے، آپ کو اٹھانی پڑے گی آواز. تیسری بات یہاں پر جو کہا ہے نا کہ تمہیں دوسروں کے بارے میں بہتر گمان ہونا چاہیے تھا، جیسے اپنے بارے میں بہتر گمان ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایکسیپشن بتا رہا ہوں. اس کی استثناء کیا ہے؟ اپنی فیملی کے اندر. اپنی فیملی کے اندر آپ پوری تحقیق کریں. اگر آپ نے پوچھ گچھ کر اپنے بیٹی سے پوچھنا ہے کہاں تھے، کس سے بات کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. یہ سنتے کے ساتھ ہی آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ کو بہتر گمان ہونا چاہیے؟ یہ آیات بیٹے کے استعمال کی نہیں ہے بچیو، آپ کے کام نہیں آنی. گھرانے کے اندر پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، باہر باقی مسلمانوں میں پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، باقی مسلمانوں میں نہیں ہو سکتی. اگر فرض کریں آپ نے کوئی بری چیز دیکھ لی ہے، کسی آپ کے کوئی محلے کے لڑکے لڑکیاں ہیں، کچھ ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو آپ کو بہت پریشان کر رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں میں کہوں یا نہ کہوں. میرے نزدیک اللہ اعلم اگر آپ فیملی کو، کسی ایک فیملی ممبر کو
خاص اللہ کی گواہی دے کر میں کسی اور سے یہ کبھی واللہ یہ بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم یہ بات نہیں کروں گا میں نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں پر تھے، میرا نام آپ ہٹا دیں اسے کوئی میں سے، نہ میں نے اپنی فیملی سے کسی میں کہنا ہے، نہ میں نے کسی مجلس میں جا کر کہنا ہے آج کل دیکھو آج کل کے لڑکے لڑکیاں ہمارے محلے کے دیکھو کیا حرکتیں کریں، میں نے کبھی ایسے کو بات نہیں کرنی، لیکن کوئی کنسرنڈ ہو، کوئی فادر ہو، کوئی مدر ہو، کوئی بہن ہو، کوئی بڑا بھائی ہو، کوئی ایسے لوگ ہو، ان کو آپ بتا دیں فیملی کی خیر کے لیے، وہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کوئی الزام نہیں لگایا، آپ نے کہا بس میں نے یہ چیز دیکھی تھی، مجھے نہیں معلوم یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن آپ جانے، آپ کی فیملی جانے، اس طرح کی بات، وہ احتیاط والا معاملہ ہوتا ہے فیملی کو پرزرو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر جو اگلی بات آ رہی ہے وہ میری اس سبجیکٹ میں میری فیورٹ آیات میں سے ہے، یعنی ان تمام آیات میں سے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے گھر والی عورتوں، یعنی عزت دار گھرانے والی عورتوں کو، جو غافل ہیں، جو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو اہل ایمان ہیں، ایمان والیاں ہیں، ان پر تہمت لگائی ہے، ان کی طرف کوئی الزام پھینکا ہے، یرمون کہتے ہیں کوئی چیز ان کی طرف پھینکنے کو، یہ بھی نہیں کہا کہ تہمت لگائی، الزام لگایا، کہا پھینکا کچھ، یعنی آپ نے اشارے کے طور پہ کچھ کہہ دیا جس کو کورٹ میں کہا بھی نہیں جاتا، آپ نے الزام لگایا تھا، نہیں میں نے الزام تھوڑی لگایا تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا، اوہو، بس یہی کہا تھا، وہ بھی رمی ہو گئی نا، وہ پھینکا تھا نا کچھ، اشارہ ہی سے ہی پھینکا تھا۔ آپ کورٹ میں جج آپ سے کہے گا آپ نے الزام لگایا تھا، نہیں نہیں میں نے کہا الزام لگایا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، بس شکل ہی بنائی تھی اور کیا کیا تھا، یہ بھی نمی ہو گئی۔ قرآن کے الفاظ بڑے احتیاط سے چوز کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہر لفظ کی اپنی ایک ہدایت ہے، اتہام کہا ہوتا تو صرف کبھی کوئی الزام لگائے تب پکڑا جائے گا، اگر آپ اس کی طرف کچھ پھینکیں گے بھی، کچھ اشارہ بھی کریں گے، کچھ جسچر بھی کریں گے، وربل ہوگا، نان وربل ہوگا، باڈی لینگویج ہوگی، وہ سب پکڑی گئی اس کے اندر۔ اگر جن لوگوں نے اس قسم کا الزام لگایا ایسی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، وہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کیے گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان پر ایک عظیم عذاب ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ایسے لوگوں پر۔ اس آیت کی میرے نزدیک میری فیورٹ آیت اس لیے ہے کہ یہ واحد آیت ہے قرآن میں جس میں غافل کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ غافل قرآن میں استعمال ہوتا ہے جس کو کوئی علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے، وہ اپنے کام میں مگن ہے، غفلت میں مگن ہے، یہ انسان بڑا غافل ہے، دیکھو غفلت میں ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے کہنے کی، ان عورتوں کے لیے اچھی بات ہے کہنے کی۔ کن عورتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ نہ ان کو کسی کے بارے میں پوچھ گچھ، نہ بیٹھ کر اچھا جی بتائیں کیا ہو رہا ہے آج کل، فلانے کا کیا ہو رہا ہے، فلانے کی کیا خبر ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کو بڑا شوق ہے ساری انفارمیشن لینے کا، ہر طرف سے پوری نیٹ ورک گیدرنگ ہوتی ہے ان کی۔ کچھ عورتیں ہیں جن کو نہ ان چیزوں سے کوئی کام، نہ وابستگی، نہ دلچسپی، پوری طرح سے غافلات ہیں، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ ایسی عورتوں کی داد دی جا رہی ہے۔ اچھے گھرانے والی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ دوسرے گھرانوں کے بارے میں باتیں سنتی ہیں تو کہتی ہیں نہ مجھے معلوم ہے، نہ مجھے معلوم پتہ کرنے کی دلچسپی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ مؤمنات ہیں، اسی کی وجہ سے مؤمنات کی صفت بعد میں آئی ہے، غافلات کی پہلے آئی ہے۔ یعنی اس میں دلچسپی چھوڑ دو، اسی میں تمہاری ایمان کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو غافلات المؤمنات میں سے بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ان آخری دو نشستوں میں میں نے سوچا کہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات کا کچھ مطالعہ کر لیں. ہم نے سورۃ یاسین کا مطالعہ کیا اس مہینے، سورۃ الرحمن کا کیا، آیات العفق جس میں ہماری ماں عائشہ کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا ان کا مطالعہ کیا، اور میں نے سوچا رمضان کے آخر میں ان خوبصورت آیات کا مطالعہ کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں. اور مجھے ان آیات سے خاص محبت اس لیے ہے کہ ان میں ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک اپرچونٹی، ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اعزاز حاصل کر لے. وہ کیا اعزاز ہے؟ وہ عباد الرحمن ہے، یعنی وہ الرحمن کے بندے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم عباد اللہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ یہ الرحمن کے بندے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بندوں پر خاص رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے مستحق ہیں کہ ان کا نام الرحمن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. عباد الرحمن کہتے ہیں وہ عباد الرحمن، اور ان کے لیے ان کی مختلف خصلتیں دیکھ لیجئے کہ اسلام میں ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے. 5 بنیادی ہم سے جو مطالبے کیے گئے ہیں ہم سب ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پر حرام ہے، ان سے ہمیں دور رہنا ہے. کچھ چیزیں واضح طور پر فرض ہے، وہ ہمیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. کچھ زیادہ نہیں مانگا، زیادہ مطالبے نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کے ذریعے میں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں. ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ تم صبح میں یہ ذکر کرو، دوپہر میں یہ کرو، شام میں یہ کرو، اور یہ خاص ورد کرو. اور ہماری یعنی اگر آپ نے کسی ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنا تو اس کے لیے 100-150 انسٹرکشن ہوتی ہیں، اس کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ سکتے. قرآن نے معاملے کو بہت سمپل کر دیا. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ان کا ایک مقام ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی اسٹرینگتھ کچھ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اسٹرینگتھ کچھ اور ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے، کچھ میں اور صلاحیت ہوتی ہے. ان آیات میں جن لوگوں کی جو خاص صلاحیتیں ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ شاید تم اس ذریعے سے عباد الرحمن بن جاؤ، اس سے نہیں تو اس ذریعے سے بن جاؤ گے، ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے، ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے. یہ لسٹ بہت خوبصورت ہے. لسٹ میں کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے الرحمن کے وہ بندے وہ ہیں جو زمین پر کمزوری کے ساتھ چلتے ہیں. کمزوری کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وہ یہ نہیں ہے کہ جھک کے چلتے ہیں ایسے جیسے آدھے رکوع میں چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سر اٹھا کے چلتے ہیں لیکن کسی پر اپنا روب جما کے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، بھڑک جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اونچی آواز ہو جاتی ہے، گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں یا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. جب ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایسے جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگیں اور ان سے الٹی سیدھے خطاب کرنے لگیں، قالوا سلاما، تو وہ جواب میں سلام کہتے ہیں. اس کے 2 معنی ہیں. سلام یہاں حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جواب دیتے ہیں سلامتی کے ساتھ، سکون سے، بغیر جذبات میں آئے، بغیر غصے میں آئے. لوگ ان کے سامنے بھڑک رہے ہیں، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، بالکل کام، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم علامت ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے خاص رحمت ہوگی. اس نے اتنی ساری بدتمیزی اور اتنی بے ادبی کے سامنے اتنی تمیز سے سلوک، اپنے ادب کو برقرار رکھا. قالوا سلاما. دوسرا کہ اگر کوئی جاہل لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی ریزنیبل بات کرنا مناسب نہیں ہے، یہ بہت جذباتی ہو چکے ہیں، ابھی ان کے ساتھ اگر آپ لاجیکل بات کریں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ الوداع کہہ دیتے ہیں، سلام، کبھی بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ. وہ عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں سچویشن سے. یہ پہلی کوالٹی ہے ان لوگوں کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں بڑے اچھے ہیں، گھنٹوں نفلیں پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے روزے کی صلاحیت بہت ہے، ہر منڈے کو ہر تھرسڈے کو لگے ہوتے ہیں روزوں میں. کچھ لوگوں کو قیام اللیل تہجد کا بڑا شوق ہوتا ہے اور بڑی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن صبر نہیں ہوتا، غصہ بھی بہت ہوتا ہے، ان کی وہ اسٹرینگتھ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن نماز تو فرض نماز تو وہ کر لیتے ہیں، تہجد بڑی مشکل ہے بھائی، وہ بہت مشکل. روزہ نہیں رکھا جاتا، رمضان کے تو رکھ لیتے ہیں، کوئی نفلی روزے ان کے بس کی بات ہے نہیں، وہ بہت بھاری پڑتا ہے ان پر. لیکن جب ان کے تحمل کی بات آتی ہے، صبر کی بات آتی ہے، لوگوں کے سامنے، بدتمیز لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی بات آتی ہے، ان سے اچھا کوئی ہے نہیں. وہ بھی عباد الرحمن ہے، اسی کے ناطے عباد الرحمن ہو گئے، یعنی ایک اس کوالٹی کی وجہ سے ان کو ایک خاص اعزاز مل گیا.
دوسرا اعزاز والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے ساری ساری راتیں گزارتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے کھڑے ہوئے، تہجد پڑھنے والے لوگ۔ یہ کیا عظیم بات کی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ میں رکھنا، اس کی بات پہلے کی ہے، تہجد کی بات بعد میں کی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہمبل نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے ہمبل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اصل انا صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتی، انا لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ شیطان کی انا اللہ کے خلاف نہیں تھی، آدم کے خلاف تھی۔ مخلوق کو کبریائی دکھاتا ہے، وہاں پر اصل میں توحید کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں ایسے بالکل تواضع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کمزور بنا کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ بھی رحمت کے ساتھ برتاؤ کریں گے، ان کے سامنے کو بڑائی نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کے سامنے بہت چھوٹے، لوگوں کے سامنے بہت بڑے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اذلۃ علی المؤمنین قرآن نے کہا ہے، دوسرے مسلمانوں کے سامنے تو بالکل جھکے ہوئے، بالکل یعنی ان کے عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرف۔ خیر یہ دوسری کوالٹی ہے۔ گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے ان تمام کو الگ الگ گروہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ایک ہی گروہ کی کئی مختلف صفات ہیں۔ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ کیا آپ پہلے گروپ میں سے ہیں، کیا آپ دوسرے گروپ میں سے ہیں، کیا آپ تیسرے گروپ، اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے۔ تیسرا گروپ کیا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كانت غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص عباد میں سے مانے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب کانا غرامہ، یہ بہت بڑی پینلٹی ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم نہیں پے کر سکتے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ اتنی بری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے یا ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یا اللہ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ چلو جائیں گے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے نا، پھر نکل آئیں گے، یہ خیال ان کو نہیں آتا۔ یہ یہود کی بیماری تھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم في دینهم ما كانوا يفترون، ہمیں تو آگ کچھ ہی دنوں چھوئے گی، اس کے بعد نکل جائیں گے۔ ہم بھی کہیں گے آخر کار امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفاعت کسی تو کام آئے گی، آخر کار تو سارے نکل آئیں گے نا۔ لوگ آ کے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں آخر کار تو جنت ملے گی نا۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھو میں ذرا جہنم کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ایک ہی آیت میں جہنم کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو چاہیے وہ ایک ہی آیت میں سورۃ الانبیاء کی، اور کسی معلومات کی ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ کیا کہا ہے؟ اگر اور یہ جب لئن کہا جاتا ہے نا، تو اگر کو بھی بہت کم، بالکل یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر پاسبلٹی ہونا، اس کو لئن کہا جاتا ہے۔ یہ عربی میں کہا جاتا ہے جملے کو ضعیف کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے۔ اس جملے کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لئن سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو شرطی کلام ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اس میں لام ڈال کے اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے۔ لئن مستہم، اگر ان کو تقریباً نہ چھونے کے برابر بھی اس نے چھوا ہوتا، اور مست ماضی میں ہے، اس کا مطلب ہے ایک دفعہ چھوا، بار بار نہیں چھوا، ایک مرتبہ چھوا ہوتا۔ ابھی یہ بھی نہیں بتایا کس چیز نے چھوا ہوتا انہیں۔ مستہم نفحتن، عربی میں دو الفاظ ہیں، لفحہ اور نفحہ۔ لفحہ کہتے ہیں گرم لو جو چلتی ہے نا، گرم ہوا، اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں۔ جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال کیا، جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرا گمان ہوگا اللہ کہیں گے لفحہ لام کے ساتھ گرم ہوا نکلے گی جہنم سے، نہیں، نفحہ نون کے ساتھ۔ اگر ان کو تقریباً نہ ہونے کے برابر ایک ٹھنڈی ہوا بھی چھو لے، نفحتن، اور نفحتن ہوتا ہے جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تھوڑی سی ہوا آتی ہے، اس کو نفحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ابھی آپ جہنم میں داخل نہیں ہوئے، جہنم کے دروازے سے اس کی ٹھنڈی ترین ہوا آپ تک ایک لمحے تک بالکل چھوئی ہے، اور چھونے میں یا تو آپ کو کسی سالڈ چیز نے چھوا ہے، یا لکوڈ نے چھوا ہے، یا گیس نے چھوا ہے۔ یہاں گیس نے چھوا ہے، اس کا چھونا تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے، نفحتن۔ اچھا اگر یہ ٹھنڈا بھی ہے، لیکن یہ کیا، یہ جو ہوا جس نے مجھے چھوا یہ آگ کی ہوا ہے، یہ لاوا کی ہوا ہے، کس چیز کی ہوا ہے؟ کہتے ہیں من عذاب، یہ عذاب کی ہوا ہے۔ اب دیکھیے کسی کو کوئی ٹارچر دیا جا رہا ہو اور وہاں سے کوئی ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہوا سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ یعنی جو ڈسکرپشن دی جا رہی ہے ابھی تک اس میں کوئی اتنی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، ہوائی تو ہے، اس نے بیرلی ٹچ کیا ہے،
اور یہ بھی نہیں کہ عذاب، یہ عذاب النار، عذاب جہنم، عذاب الحریق، عذاب السعیر، عذاب الجحیم، نہیں نہیں نہیں، عذاب ربک، آپ کے رب کا عذاب. آپ کے رب میں آپ کی طرف، آپ اشارہ ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت ہی ہوتی ہے نا. یعنی اس آیت میں ایک تو کم سے کم سے کم سے کم سے کم عذاب کا ذکر ہے، یہاں تک کہ رسول کا ذکر کر کے اس میں رحمت بھی ڈال دی. آپ کے رب کے عذاب کی ایک چھوٹی سی ہوا کی جھلک باہر نکل کر ان کو ایک لمحے تک اگر ذرا سی بھی چھو لے، یہ بات کہی ابھی تک، پھر کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کے ری ایکشن میں باقی آدھی آیت ہے. لَيَقُولُنَّ، میں قسم سے کہتا ہوں، بار بار چلا چلا کر کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے. کیا کہتے جائیں گے؟ یا ویلنا. ویل کہتے ہیں، ویل عربی میں ہے، رسول کی اپنی ڈیفینیشن ہے ان کی، کہ جہنم کا سب سے پہلا جو حصہ ہے نا، سب سے نچلا حصہ جو اتنا ڈرونا اتنا خوفناک ہے، جہنم اس سے خود پناہ مانگتی ہے، اس کا نام ہے ویل. یہ لوگ ابھی جہنم میں داخل بھی نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہیں، ان کو اتنی سی ہوا لگتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا ویلنا، ہمیں تو یقین ہے ہم سب سے نیچے پہنچ گئے، اس سے برا کیا ہوگا؟ انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہمیشہ 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 ہی ظلم کرتے رہے ہیں، ہم نے سب چیزوں کا اعتراف کر لیا. دیکھیے کوئی مجرم ہوتا ہے نا، اس کو انٹروگیشن روم میں لایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پھر کوئی اگر کرپٹ پولیس ہوگی تو اس کو پٹائی بھی کرے گی، اعتراف کر لے اعتراف کر لے اعتراف کر لے، وہ مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں. اگر آپ اس کو اتنا ٹارچر کریں کہ وہ سب چیزیں مان جائے، سب کا اعتراف کر لے، اور وہ ان چیزوں کا بھی اعتراف کرے جس کا آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا، یعنی پاگل کر دیا مار مار کے اسے. اس آیت میں اس کو ذرا سی ہوا لگی ہے، ذرا سی ہوا لگی ہے، اور وہ ساری زندگی کے گناہوں کا اعتراف، میں تو شروع سے ہی ظالم رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، میں سب ماننے کو تیار ہوں. وہ اتنی سی ہوا سے، ابھی جہنم کے اندر کی بھی بات نہیں ہو رہی، باہر کی بات ہو رہی ہے. اس کا ایمان ہے لوگوں کو کہ ہمیں جہنم کی ہوا تک نہیں چاہیے باہر کی. انہا ساعت مستقرا و مقامہ. اور کسی کا ایمان جہنم کے بارے میں یہ پکا ہو جائے کہ اس کو جھوٹی تسلی نہ ہو کہ جہنم اتنی بری جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی عباد الرحمن میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.